بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ پی پی ایس سی کی طرف سے انسپیکٹر کے امتحانات کے جو لوگ سب انسپیکٹر ہیں اور 5 سال وہ اپنے جنرل کیڈر میں سرو کر چکے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے آگے فردر ایک اپرچونٹی دی گئی ہے کہ جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ امتحان کے ذریعے سے اپنی اہلیت کو ثابت کر دیں، تو ان کو آگے فردر انسپیکٹر کے رینک پہ پروموٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے سلیبس کے اندر قانون شہادت آرڈر، مجموعہ ضابطہ فوجداری اور مجموعہ تعزیرات پاکستان اور کچھ اور اسپیشل لاز ہیں، لوکل لاز ہیں جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ ون بائی ون کر کے ہم انشاءاللہ تمام کو ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، قانون شہادت آرڈر کے جو ریلیونٹ آرٹیکل ذہن میں رکھ لیں، یہاں پہ سیکشن نہیں ہوتے قانون، جیسے آپ مختلف پڑھتے ہیں نا کہ سیکشن 302، یہاں پر سیکشن نہیں ہوگا، یہاں پہ آرٹیکل ہوں گے۔ کچھ آرٹیکل جو قانون شہادت آرڈر کے حوالے سے آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے پہلے میں یہ چیز بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 سوال آپ لوگوں کے آنے ہیں، 5 نمبر کا ہر سوال ہوگا اور 75 نمبر کا ایک آپ کا جو پیپر ہے وہ ان تمام سوالات جو ہم پڑھیں گے سب لاز کو ملا کر تمام قوانین سے آپ کے 15 سوال اور ہر سوال 5 نمبر کا۔ ایک بڑا آسان ترین فارمولہ میں آپ کو بتا دوں، اور وہ آسان ترین فارمولہ جناب یہ ہے، اس میں کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا سر اس میں کتنا لکھیں، کیا کریں، کتنا بڑا جواب ہونا چاہیے، جواب کیسا ہونا چاہیے، نوٹس سے پڑھیں، کیا کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا بالکل آسان سا جواب دے دوں۔ 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے، جس کا مطلب ہے کہ 150 منٹ ٹائم ہے اور 75 نمبر کے جو سوالات ہوں گے، تو ہر ایک آپ کا جو نمبر ہے وہ آپ کے لیے برابر ہے 2 منٹ کے، اور بڑا آسان کر لیں 5 نمبر کا سوال ہے تو اس کا مطلب ہے 10 منٹ۔ ساری باتیں بھول جائیں اس سوال کا جواب کہ سر پیپر کے جواب میں کتنے الفاظ ہونے چاہیے، کتنی لائنیں ہونی چاہیے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لکھنے کی سپیڈ پر۔ ایک کلیئر کر لیں کہ ہر سوال کا جواب آپ نے 10 منٹ میں دینا ہے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اور لازم نہیں ہے کہ وہ آپ سے ایک آرٹیکل پوچھے گا، وہ پورا ایک ٹاپک بھی پوچھ سکتا ہے کہ ذرا بتائیں جناب کہ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کنفیوز ہوئے بغیر ہر سوال کا جواب 10 منٹ۔ اب آج آپ کاپی پینسل اٹھا کر یہ دیکھیں کہ اگر آپ 10 منٹ میں آدھا صفحہ لکھ سکتے ہیں تو آدھا صفحہ، اگر 10 منٹ میں ایک صفحہ لکھ سکتے ہیں تو ایک صفحہ، تاکہ سارے سوالات، پی پی ایس سی کا سب سے بڑا اصول کہ پہلے سے لے کر آخر تک سارے سوالات کے جوابات ایک جیسے ہونے چاہیے، مطلب اتنا ہی ان کو ٹائم دے۔ تو ہر سوال کے لیے آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ اب آپ اپنی کاپی پینسل اٹھا کر آج لکھ لیں کہ 10 منٹ میں آپ ایک سوال کا جو جواب ہے وہ کتنا طویل لکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات کر دی ختم۔ دوسری بات، جواب میں لکھنا کیا ہے جناب کہ جو قانون میں، جس کو ہم بیئر ایکٹ کہتے ہیں، یعنی کہ قانون کے اصلی الفاظ، جتنے زیادہ آپ وہ لکھ سکیں وہ کافی ہے۔ آپ کے جو زیادہ تر قانون شہادت آرڈر کی بھی میں بات کروں تو اس میں جتنے بھی آرٹیکل جو آپ کو دیے گئے وہ صرف پولیس کے ساتھ، اور کیونکہ قانون شہادت آرڈر جو ہے نا وہ سول پر بھی لگتا ہے، کرمنل پر بھی لگتا ہے۔ دیوانی عدالتوں میں گواہیاں بھی قانون شہادت آرڈر پر ہوتی ہیں، اور جو آپ کے مجسٹریٹ کے پاس بیانات ہیں وہ بھی قانون شہادت آرڈر پر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں، لیکن جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ صرف قانون شہادت آرڈر کی وہ پروویژنز ہیں کہ جو کرمنل کیسز کے ریلیٹڈ ہیں، سول والی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں تو آپ کے پریکٹیکل میں چلتی ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح کر کے لکھیں گے۔ اردو میں آپ کو ساری اصطلاحات کا پتہ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو آپ ابھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم جنرلی انگلش میں پڑھا رہے ہو، تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو زیادہ تر اردو میں ہی گائیڈ کروں تاکہ آپ کا پیپر آسان ہو جائے، کیونکہ اردو میں آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز کلیئر میں آپ کو کروا دوں کہ اگر کوئی ایسی ٹرم جو انگلش میں آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اردو میں نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو انگلش میں اس کا وہ لفظ لکھ کر، جیسے میں ایک مثال دوں کہ اس میں ایک آپ کا آرٹیکل 164 ہے ماڈرن ڈیوائسز کا۔ اب آپ کو ماڈرن ڈیوائسز کے لیے کوئی لفظ نہیں سمجھ آ رہا تو آپ اس کو انگلش کے اسپیل میں ماڈرن ڈیوائسز
سے جو ریکارڈ ہونے والا بیان ہے کیا وہ قابل قبول ہے یا نہیں. آپ اس طرح کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ سوال چھوڑ کے ہی آ جائے کہ جی وہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، اس کو اردو کا لفظ پتہ نہیں تھا تو میں اس لیے چھوڑ کے آ گیا. تو اگر کہیں پر آپ، ویسے بہتر ہے کہ اردو میں رہیں، لیکن اگر کہیں پر انگلش لکھیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا، آپ کا جواب یہ بھی درست تصور کیا جائے گا اگر وہ باقی اس کی چیزیں ٹھیک لکھی ہوئی ہیں تو. اب ہم آ جاتے ہیں جناب اپنے اس سلیبس کی طرف. یہ بات آپ کو بڑے آسان الفاظ میں نے کلیئر کر دی ہے کہ ہر سوال کا جواب 10 منٹ میں جتنی آپ کی رفتار ہے اس کے مطابق آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے چلے جائیں. آج کا پہلا سوال ہے آرٹیکل 3 کا جناب. قانون شہادت آرڈر ہے، اس کے کچھ آرٹیکل جو ہے میں نے آپ کو پڑھانے ہیں. آرٹیکل 3 میں سادہ سی بات کیا ہے، کون گواہی دے سکتا ہے. صرف اتنی سی بات ہم نے پڑھنی ہے کہ کون شہادت، اس میں شہادت کا لفظ شہادت گواہی ہے کہ کون شہادت یا اور آسان کریں گواہی دے سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ جناب مرد ہوگا، عورت ہوگا، بچہ ہوگا، بوڑھا ہوگا، کون گواہی دے سکتا ہے. رشتہ دار ہوگا، پرایا ہوگا، کون گواہی دے سکتا ہے، کون گواہی نہیں دے سکتا. قانون شہادت آرڈر نے اس کو بڑا آسان کر دی. اس نے کہا جی ہر وہ شخص گواہی دے سکتا ہے. کون سا شخص جناب؟ ہر وہ شخص گواہی دے سکتا ہے. ہر وہ شخص گواہی دے سکتا ہے. کون؟ جو سوال کو سمجھے اور اس کا درست جواب دے. قصہ ختم. نہ قانون شہادت آرڈر بتاتا ہے کہ وہ بچہ ہے کہ بوڑھا ہے. تو کیا بچے کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے اگر وہ سوال کو سمجھے اور اس کا درست جواب دے. کیا کوئی بوڑھے شخص کی گواہی ہو سکتی ہے اگر کوئی بوڑھا اس قابل ہے ابھی تک کہ وہ سوال کو سمجھے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ سوال کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے. بچے سے کون سا سوال کیا جائے گا؟ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ جناب امریکہ کا صدر کون ہے. اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نانا اور نانی کون ہے جناب، دادا اور نانا میں فرق کر سکتے ہو. اگر وہ کہتا ہے جی بالکل نانا میری امی دا ابا تے دادا میرے ابے دا ابا، بس اس کا مطلب ہے کہ یہ سوال کو سمجھ رہا ہے اور اس کا درست جواب دے رہا ہے. تو گواہی لے لیں اس سے. ہر وہ شخص جو سوال کو سمجھے اور اس کا درست جواب دے. قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 3 کے متعلق وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گواہ ہو سکتا ہے. اس میں اگلی بات آ گئی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو کوئی دورے شورے پڑتے ہوں، کوئی اس کی ایسی بیماری ہے کہ جس میں کبھی وہ ٹھیک ہے اور کبھی وہ صحیح نہیں ہے، تو جس وقت وہ ٹھیک ہے اس وقت کی گواہی قابل قبول ہے. اگر وہ جس وقت جس حالت میں، جیسے ایک شخص اگر نشئی ہے، کوئی سوال اگر پوچھوں میں آپ سے، نشئی کی گواہی ہو سکتی ہے نشہ کرنے والے کی؟ تو اگر تو وہ حالت نشہ میں تھا تب اس نے وقوع دیکھا، تب اس کو اپنا ہوش کوئی نہیں ہوتا، اس کی گواہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ سوال کو سمجھ ہی نہیں سک رہا ہو. اور اگر وہ اس وقت جب وہ اپنے ہوش میں تھا اس نے کوئی وقوع دیکھا ہے تو تب اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ قانون نے بڑا آسان کر دیا. گواہی کس کی ہوگی؟ ہر وہ شخص جو سوال کو سمجھے اور اس کا درست جواب دے، اس کی گواہی ہو سکتی ہے. اگلی بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ جھوٹی گواہی پاکستان پینل کوڈ ہے سیکشن 193 ہے. یہاں پر ہم اسی آرٹیکل 3 کی بات کر رہے ہیں. پاکستان پینل کوڈ PPC میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ویسے وزیرات پاکستان لکھنا ہے. جھوٹی گواہی، کیا جھوٹی گواہی دینا جرم ہے؟ بالکل ہے جناب. تو جھوٹی گواہی پر کیا ہوا؟ جھوٹی گواہی پر سزا ہو گئی. اب ہمارے پاس گواہی کے لیے ایک ایسا شخص آ گیا ہے. کون سا شخص آ گیا کہ جو آلریڈی جھوٹی گواہی پر سزا کاٹ چکا ہے. اب اس کی گواہی ہونی چاہیے. ویسے ذہن کیا کہتا ہے؟ آلریڈی جھوٹی گواہی پر تو اس نے سزا کاٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے قانون کہتا ہے، سب سے پہلے آرٹیکل 3 ہی کہتا ہے اس کی گواہی نہیں لینی. کیوں نہیں لینی جناب؟ کیونکہ آلریڈی جھوٹی گواہی پر یہ سزا کاٹ چکا ہے، لہٰذا آپ نے اس کی نہیں کرنی. لیکن اگر کیا ہے جناب، اگر یہ ہو کہ عدالت کو لگتا ہے کہ یہ اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہے اور یہ اپنی اصلاح کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جھوٹی گواہی دینے والے کی، جو اپنی پچھلی گواہی پر پچھتا رہا ہے اور اپنی اصلاح کر چکا ہے، تو اس کی گواہی ہو سکتی ہے. اگر ایسا گواہ کوئی نہ ہو تو پھر کسی کی بھی گواہی ہو سکتی ہے. یہ پوری بات ہوگی ختم آرٹیکل 3 کی. آرٹیکل 3 کس کے حوالے سے؟ کون گواہی دے سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جو سوال کو سمجھے اور اس کا درست جواب دے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے وہ گواہی دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ سوال کو سمجھے اور درست جواب دے. اور اگر وہ گواہی دینے والا شخص آلریڈی جھوٹی گواہی پر جیل جا چکا ہے تو صرف اس صورت میں اس کی گواہی قبول ہوگی کہ اگر عدالت کو لگے کہ یہ بندہ پچھتاوا کر رہا ہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی، نہیں تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. جناب یہ ہو گیا آرٹیکل 3. اگلا جو آرٹیکل ہے اس میں ہمارے سلیبس کا حصہ ہے وہ آرٹیکل 8 ہے. آرٹیکل 8. آپ کیونکہ سارے پولیس والے ہیں، اکثر آپ اپنی گاڑیوں پر ایک لفظ لکھوا کر، ایک فقرہ لکھوا کر گھومتے ہیں کہ جی جرم کی اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھانا میرے لیے اس لیے آسان ہے کہ آپ لوگوں نے FIR وغیرہ درج کی ہوگی. 9C کے پرچے شرچے آپ کاٹتے ہیں اکثر، تو مخبر کا اس میں ذکر کرتے ہیں. کبھی آپ نے مخبر کا نام بتایا ہے کہ کون ہے آپ کا مخبر؟ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مخبر خاص کی اطلاع پر. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے جناب کہ جی پہلے سانو دسو مخبر تہاڈا کیڑا ہے، تو پھر کیا بتانا ضروری ہے. تو آرٹیکل 8 جو ہے نا، 3 لوگ، ایک اس میں پولیس آ گیا، ایک اس میں آ گیا جناب مجسٹریٹ، اور تیسرا اس میں آ گیا افسر مال. اگر افسر مال کو میں لکھوں اردو انگلش میں تو ریونیو آفیسر ہے جناب. ریونیو آفیسر کو کہتے ہیں افسر مال. یہ جو ہمارے FBR وغیرہ کے جو ٹیکس چوریاں پکڑتے ہیں. اس آرٹیکل سے مجھے ایک قصہ کہانی یاد آ جاتی چھوٹی سی، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا جو سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار جناب ایک وزیر صاحب تھے، ان کا جیل کا دورہ ہوا. جب جیل کے دورے کرنے کے لیے گئے وہاں پر، تو ایک بڑا معصوم سا، سادہ سا، لاغر سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، جو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کبھی بندہ جرم بھی کر سکتا ہے. تو بڑے حیران ہوئے وہ. انہوں نے کہا کہ یار یہ کس جرم میں، یہ تو لگتا ہی نہیں کس نے کوئی جرم کیا ہو. تو جیلر نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے کوئی جرم کوئی نہیں کیا. اس نے کہا پھر اس کو یار جیل میں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو آپ اس کو جیل میں کیوں بٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے گاؤں کے ماسٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ رحم بدماش کو جو ہے وہ قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو یہ اس قتل کے گواہ ہے. ہم نے ان کو اس لیے یہاں پہ رکھا ہے کہ تاکہ وہ بدماش ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور یہ جو شخص ہے اس کی ہم حفاظت کریں. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ رحمہ بدماش کدھر ہے؟ تو اسے بتایا کہ جی وہ تو ضمانت پہ رہا ہے. تو ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے کہ جو بدماش ہے وہ ضمانتوں پہ رہا ہے، جو گواہ ہے وہ حفاظت کے لیے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی مسئلہ کیا ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہو آرٹیکل 8 کا، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مخبر آپ کو آ کے اطلاع دے کہ جی فلاں جگہ پہ یہ ہوا وہ ہوا، اور اگر آپ مخبر کے نام بتانے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ جو مجرم ہے وہ مخبر کو جا کے پکڑیں گے، تیری ایسی دی جیسی، تیری ہمت کی بھی ہوئی. تو آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس کو، مجسٹریٹ کو یا ریونیو افسر کو کسی جرم کی، ٹیکس چوری کی اطلاع دے گا تو اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. اور یہ جو پولیس افسر وغیرہ ہیں یہ اپنے مخبر کا نام بتانے کے پابند نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ آرٹیکل 8 نے، کہ جی اطلاع بابت ارتکاب جرم کسی مجسٹریٹ یا پولیس افسر کو اس امر کے بتانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ بتائے کہ اسے کہاں سے اطلاع ملی تھی. جناب کس نے اطلاع اس کو دی تھی کہ یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جرم ہوا ہے؟ تو وہ اپنے مخبر کا نام بتانے کا پولیس والا پابند نہیں ہے. یہ ہے آپ کا آرٹیکل 8. اگلا آرٹیکل ہے جناب آرٹیکل 16. آرٹیکل 16 کیا کہتا ہے جی؟ آرٹیکل 16 ہے اکمپلس کے بارے میں. شریک جرم. شریک جرم کون ہوتا ہے جناب؟ شریک جرم وہ شخص ہوتا ہے جو ایک جرم میں کسی بھی شخص کا ساتھ دے. وہ کیا ہوتا ہے؟ شریک جرم ہوتا ہے. اس میں ایک ہی سادہ سی بات آپ سے پوچھی جائے گی کہ شریک جرم کیا گواہی دینے کے قابل ہے یا نہیں؟ بس یہ سوال. کیا سوال ہے؟ شریک جرم گواہی دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ ہر وہ شخص جو سوال کو سمجھے اور درست جواب دے وہ گواہی دے سکتا ہے. تو اگر کوئی شریک جرم سوال کو سمجھے اور اس کا درست جواب دے تو گواہی دے سکتا ہے. یہ بات کلیئر کر لیں. شریک جرم کی گواہی ہو سکتی ہے آرٹیکل 16 کے مطابق. لیکن ایک چیز کلیئر کریں کہ حدود میں شریک جرم کی گواہی نہیں ہوگی، باقی کسی بھی جرم میں گواہی ہو سکتی ہے. تو شریک جرم کی گواہی کے متعلق کیا ہے کہ شریک جرم کی گواہی ہو سکتی ہے، اس کی گواہی پر سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ غیر قانونی نہیں ہوگی، لیکن حدود کیس میں شریک جرم کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ ہو گیا جناب آپ کا آرٹیکل 16. اب اگلے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں، آرٹیکل 17. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا نا تو میں آپ کو یہ ایک سادہ سا پہلا، یہ تو 5 نمبر والا سوال تو میں پکا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، جو آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی شک کی کوئی نہیں. قانون شدید آرڈر کا پہلا سوال آنا ہے، کون گواہی دے سکتا ہے اور کتنے گواہ ہونے چاہیے. جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے نا تو اصل میں وہ آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 17 کو ملا کے پوچھ رہے ہیں. 3 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون، اور 17 میں ہے کتنے گواہ. یہ 100% جب آپ پیپر دے رہے ہوں گے نا تو اس وقت یہ سوال آئے گا، تو تب آپ کو یاد آئے گا کہ سر نے پہلا سوال یہی بتایا تھا کہ کون گواہی دے سکتا اور کتنے گواہ ہونے چاہیے.
تو کون والی بات تو ہم نے کر لی جی، کون گواہی دے سکتا ہے؟ ہر وہ شخص جو سوال کو سمجھے اور اس کا درست جواب دے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گواہ ہو سکتا ہے۔ کتنے گواہ؟ تو کتنے گواہ پہ آپ نے پھنسنے کی بجائے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ دو باتیں، کہ معاملہ کون سا ہے، سول ہے یا کرمنل ہے۔ کون کا ہو گیا کتنے گواہ؟ کریمنل۔ کرمنل کے لیے میں اگر آپ لوگوں کے لیے لفظ لکھوں تو کیا ہوگا؟ فوجداری، اس کا الگ ہو گیا۔ اور جو ہمارے فائنینشیل میٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مالی معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے مالی معاملات ہوتے ہیں، اس میں مسئلہ صرف مالی معاملات میں جو گواہ ہے، یا دو مرد ہوں گے یا ایک مرد جمع دو عورتیں، یعنی کہ ایک مرد ختم ہوگا تو اس کی جگہ کتنی عورتیں آ جائیں گی؟ دو، ٹوٹل 3 ہو جائیں گے۔ تو مالی معاملات یہ زمین جائیداد، خرید و فروخت، سارے ایگریمنٹ سب کے سب کس میں آتے ہیں؟ مالی معاملات میں آتے ہیں۔ گواہ کتنوں کا؟ ایک، دو مرد یا ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں، ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 3۔ اور کریمنل معاملات میں ایک کی گواہی قابل قبول ہے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے، کسی ایک شخص کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اور جو شریعت کے معاملات ہیں، حدود کے جیسے ہیں، اس میں گواہی قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حدود میں مرد کی گواہی ہوگی، عورت کی گواہی نہیں ہوگی، بچے کی گواہی نہیں ہوگی، بالغ کی گواہی ہوگی، عاقل کی گواہی ہوگی، شریف بندے کی، تزکیۃ الشہود والے کی گواہی ہوگی۔ زنا بالجبر میں 4 لوگوں کی گواہی اور باقی حدود میں 2 گواہیاں ہوتی ہیں، وہ حدود کی قرآن اور سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن آرٹیکل 17 کے اندر اگر گواہی کی بات کریں، کتنے گواہ ہونے چاہیے جی؟ کرمنل معاملات میں کوئی بھی ایک مرد یا عورت کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ سول کی اگر بات کریں گے تو مالی معاملات میں 2 مرد یا ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں اگر گواہ ہوگی تو یہ قابل قبول ہوگی گواہی، ادروائز آپ کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ آرٹیکل 17 کے اندر گواہوں کی تعداد لکھی گئی ہے کہ کتنے کتنے گواہ آپ کے ہونے چاہیے۔ تو اس میں آپ کو میں نے کلیئر کیا کہ کتنے کتنے گواہ آپ کے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلیں جناب، اس میں اگلا آرٹیکل ہے آپ کا 37 سے 40۔ یہ 37 سے 40 والا، جو اگر کوئی ایس ایچ او رہ چکا ہے یا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ میں ہے تو میرے خیال میں یہ تو مجھے بتانے کو نہیں چاہیے۔ کنفیشن، جس کو آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ اقبال جرم۔ اور اقبال جرم کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ آجا بالما تیرا ہی انتظار ہے، جو پیار محبت آپ کسی بھی مجرم کے ساتھ، ملزم کے ساتھ کرتے ہیں، اور جس کے بعد وہ اپنے وہ جرم بھی قبول کر لیتا ہے کہ جو اس نے کبھی نہ کیے ہوں، اگر وہ قبول کرنے کے بعد مکر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قانون ہم نے پڑھنا ہے۔ آرٹیکل 37، 38، 39 اور 40، یہ 4 آرٹیکل ہیں جناب جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں، جو ہم نے پڑھنے ہیں۔ اقبال جرم، اس میں 3 چیزیں ہیں جی، ترغیب ہے، دھمکی ہے، وعدہ ہے۔ ترغیب ہے، دھمکی ہے اور وعدہ ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، پولیس کیا کرتی ہے؟ یہ سارا ہے ہی کنفیشن بیفور پولیس۔ سادہ الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو اقبال جرم جو پولیس کے سامنے کیا جائے یا پولیس کی حراست میں کیا جائے، اس کی کوئی قانونی اہمیت ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے، وہ ارریلیونٹ ہے۔ ارریلیونٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ غیر متعلقہ ہے، اس کے متعلق گواہی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس میں آرٹیکل 37 نے کہا کہ اگر کسی سے اقبال جرم آپ وعدہ، او کاکا جرم قبول کر لے، تیرا کچھ نہیں ہوئے گا، تینوں چپ کر کے سائڈ تے کر دیں گے، بندے نے جرم قبول کیتا اس نے وچ پا دیتا۔ دھمکی کہ بھائی قبول کرو نہیں تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، کچھ کیا بھی جاتا ہے وہ۔ اور ساتھ کیا؟ اس کو ترغیب دینا۔ ترغیب دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بہلا پھسلا پہ کسی بھی طریقے سے آپ اس بات پہ، یا کوئی زور زبردستی آپ اس کو اس بات پہ راضی کر لیں کہ بھائی تم اقبال جرم کر لو، تیرا یہ نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ ترغیب، دھمکی اور وعدے کے ذریعے سے جو کنفیشن حاصل کیا جائے وہ غیر متعلقہ ہے، اور غیر متعلقہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کسی بھی غیر متعلقہ چیز کے متعلق، حقیقت کے متعلق گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آرٹیکل 38 اور 39 یہ کہتا ہے کہ جو گواہی پولیس کے سامنے اقبال جرم کو کیا جائے گا، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس کا اصول کیا ہوتا ہے ویسے، اسی کے ساتھ میں آپ کو، لیکن وہ ادھر ہم نے پڑھنا ہے، فوجداری میں پڑھنا ہے۔ 164 کا بیان آپ کو پتہ ہے کہ تفتیش کے دوران اگر کوئی شخص اقبال جرم کرنا بھی چاہے نا تو پولیس اس کو ریکارڈ کر لے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی تفتیش کے دوران کہا جی میں نے اقبال جرم کرنا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر کس کے پاس لے جائیں گے؟ مجسٹریٹ کے پاس لے جائیں گے، تاکہ مجسٹریٹ کے سامنے وہ جا کر اگر اقبال جرم کرتا ہے
تو 164 میں اس کا بیان ریکارڈ کروا لیا جائے۔ لیکن اگر پولیس اس کا بیان ریکارڈ کر بھی لے گی اور کل کو وہ بندہ مکر گیا تو قانون میں ایسے بیان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے جو پولیس کے سامنے اقبال جرم کی صورت میں کیا جائے۔ تو ترغیب، دھمکی، وعدہ، اس کے ذریعے سے جو کنفیشن حاصل کیا جائے گا، اقبال جرم کیا جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ غیر متعلقہ ہو جائے گا، اس کی کسی قسم کی کوئی بھی قانونی اہمیت نہیں ہوگی، اور اس کو کوئی بھی، اگر آپ کہتے ہیں جی تمہیں کوئی دنیاوی فائدہ پہنچائیں گے، کچھ بھی ایسا ہوگا، تو ایسے کسی بھی معاملے کو آپ اوریجنیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے آرٹیکل 37۔ اور جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ پولیس کے سامنے بیان دینا یا پولیس کی حراست میں دینا، تو آرٹیکل 38 ہے پولیس کے سامنے، کہ اگر کوئی شخص پولیس کے سامنے، مطلب وہ خود ہی چلا جائے اور پولیس کے سامنے جا کر کہے جی ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، میں بیان دینے کے لیے آیا ہوں، تو کہتا ہے ایسے کنفیشن کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ اگر اس کو پولیس ریکارڈ کر لے تو اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس شخص کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آرٹیکل 39 کیا کہتا ہے کہ جی دوران حراست اگر کوئی شخص پولیس کے سامنے اقبال جرم کر لے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو سادہ ترین کیوں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا آسان سا مسئلہ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پولیس کے سامنے کوئی کنفیشن کب کرتا ہے؟ ڈر تو ایک رہندہ لتر پولے دے اور کڑی وجہ تو کرتا ہے۔ تو وہ جو لتر پولے کا ڈر ہے، وہ ڈر، دھمکی، وہ اس وجہ سے پولیس کے سامنے کیا گیا، جو اقبال جرم ہے وہ اقبال جرم نہیں ہوتا۔ کس کے تحت، کس قانون کے تحت؟ آرٹیکل 38، 39، 38، 39 کے تحت وہ نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو، اگر کسی کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، اس کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اگر کوئی تفتیشی ہے آپ لوگوں میں سے تو اس کو میں ایک مزے والی اور سمجھنے والی، سمجھانے والی بات بتاتا ہوں جو آپ کے پریکٹس میں ویسے کام آئے گی، اور وہ ہے آرٹیکل 40 قانون شہادت آرڈر کا۔ اگر آپ اس پہ چلیں نا، آرٹیکل 40 قانون شہادت آرڈر ہے جناب، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں اس کو خاص طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی مزے کی چیز اور آپ کو بڑا فائدہ دے گی۔ ایک چیز میں نے آپ کو کلیئر کر دی، اور وہ کیا کلیئر کر دی کہ جناب جو بھی آپ بات کریں، کس چیز کی بات کریں؟ اقبال جرم کی، پولیس کے سامنے یا پولیس کی حراست میں، مطلب اگر کوئی بندہ پولیس کی حراست میں نہیں ہے، خود جا کے خود اپنے آپ کو پیش کر کے کہے کہ جی میں نے یہ جرم کیا ہے، اس کی بھی اہمیت نہیں ہے اگر وہ کل کو مکر جائے گا۔ تو پھر پولیس ایسا کیا کرے؟ کیونکہ پولیس کے سامنے بیان جو دیا جائے گا وہ تو ثبوت کے طور پر استعمال ہی نہیں ہو سکتا، تو وہ پولیس والا چلے کس کے اوپر؟ آرٹیکل 40۔ اس میں آپ نے جانا کس طرف ہوتا ہے؟ آپ بجائے اس کے اس کا اقبال جرم ریکارڈ کریں، انکشافی بیان پر اکثر جو سیانے پولیس والے ہوتے ہیں وہ اپنی تفتیش میں کیا لکھتے ہیں؟ ملزم کے انکشاف پر فلاں چیز ملی اور اس سے پتہ چلا کہ جناب یہ سارے قصے کہانی ہے۔ تو وہ جو انکشافی بیان ہے، آرٹیکل 40 کہتا ہے وہ جو ڈسکلوجرز ہوتے ہیں نا، وہ سارے قابل قبول ہوتے ہیں، اس پر جو آپ بات کریں گے وہ قابل قبول۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ جب کسی واقعہ کی نسبت یہ گواہی دی جائے کہ وہ اس اطلاع کی بدولت دریافت ہوا ہے جو کسی جرم سے کے ملزم شخص سے ملی ہے جو کسی پولیس افسر کے زیر حراست تھا، تو مذکورہ اطلاع کا اتنا حصہ ثابت کیا جا سکتا ہے جس قدر اس کے ذریعے دریافت ہونے والے واقعہ سے نمایاں طور پر متعلق ہو، خواہ وہ اقبال جرم کی حد تک پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ کہ بھائی اگر کوئی انکشافی بیان ہو کہ جس میں آپ کہیں جی کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ کس طرح ہوا ہے، کہ یہ جناب وہ جو دوران تفتیش اس نے جو بات کہی یہاں سے دریافت ہوا، اس دریافت پر جا کر ہم نے کیا کیا، وہ فلاں جگہ پہ جی چھاپا مارا، اس چھاپے میں وہاں سے اعلیٰ قتل برآمد ہو گیا۔ تو اب وہ جو اعلیٰ قتل اگر برآمد ہو گیا انکشاف کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو آپ کو بات کہی کہ جی میں نے قتل کر کے فلاں جگہ پہ اگر آپ یہ بیان ریکارڈ کرتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا، تو یہ تو اقبال جرم ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ جی میں نے قتل کر کے اعلیٰ قتل فلاں جگہ پہ چھپایا، دریافت پہ آپ اعلیٰ قتل کو لے کر آ گئے، تو اعلیٰ قتل کے ساتھ آپ ثابت کریں کہ جناب انکشاف پہ یہ اعلیٰ قتل نکلا ہے، دریافت پہ یہ نکلا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ یہ بیان جو ہے نا یہ قابل قبول ہے۔ تو جب بھی کوئی تفتیش کریں تو آپ آرٹیکل 40 کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو انکشافی بیان کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کو میں اور آسان کر کے قصے کو ختم کرتا ہوں، اور قصے کو ختم کس طرح کرتا ہوں؟ وہ اس طرح کرتا ہوں جناب، یہ 4 آرٹیکل میں نے آپ کو پڑھایا ہیں، 37، 38، 39 اور 40۔ 37 کیا کہتا ہے؟ 37 یہ کہتا ہے کہ جناب 3 چیزیں، دھمکی ہے، ترغیب ہے، یا کوئی وعدہ ہے، اگر اس کے ذریعے سے اقبال جرم کروایا جائے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور پولیس والے اندر سامنے چاہے جو مرضی ہو جائے زیر حراست یا ان کے سامنے اگر اقبال جرم کرے گا تو اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اگر دوران تفتیش کوئی دریافت ہوا، اس پہ اگر کوئی ریکوری پولیس کر کے آ گئی ہے تو اس فرد مقبوضگی کی بھی اہمیت ہے،
اور اس ریکوری کی بھی اہمیت ہے، اس کو ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اقبال جرم کو ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا جی آرٹیکل 37 سے 40۔ آرٹیکل 46 بیان نزعی کے متعلق ہے جناب۔ بیان نزعی، بیان نزعی کس کو کہتے ہیں؟ ڈائنگ ڈکلیریشن، مرتے وقت بیان۔ اچھا اس کے ساتھ جب بھی آپ نے اس کو لکھنا نا، اصل قانون پہلے بتانا ہے کہ جی قانون جو ہے نا زبانی شہادت کا، وہ یہ ہے کہ زبانی شہادت صرف اسی وقت قابل قبول ہوگی جب کوئی شخص کہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہویا کی ہے جی، اے نے بی کو قتل کر دیا، اب اے نے بی کو قتل کیا ہے، ایکس نے خود اے کو گولی مارتے نہیں دیکھا، ایکس جب آتا ہے تو بی زخمی حالت میں ہے، زخمی بی اس کو بتاتا ہے کہ مجھے اے نے قتل کیا یا مجھے اے نے گولی ماری۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جی بیان صرف وہ ہے جو عینی شاہد کا ہو۔ اب یہاں پہ اس ایکس نے اے کو اپنی آنکھ سے گولی مارتے نہیں دیکھا کہ اس نے بی کو مارا کہ نہیں مارا، لیکن بی کا بیان ہے کہ مجھے گولی کس نے ماری ہے؟ مجھے گولی ماری ہے اے نے۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ جی مردہ ہو یا شخص جھوٹ نہیں بولتا، لہٰذا اگر کوئی مرتا ہوا شخص اپنی موت کی وجہ بتائے مرنے سے پہلے تو اس کا یہ بیان چاہے وہ زبانی شہادت ہے، وہ سرسری سنی سنائی شہادت ہے، قابل قبول ہے۔ تو آرٹیکل 46 کیا کہتا ہے کہ جو بیان نزعی ہوتا ہے، ویسے تو سنی سنائی شہادت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ سنی سنائی شہادت کسی شخص کی موت کے متعلق ہو جس میں ایک شخص مرنے سے پہلے اپنی موت کی وجہ بتائے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ یہ ہے جناب آپ کا آرٹیکل 46۔ آرٹیکل جی 59 کیا ہے جی؟ آرٹیکل 59 اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین، ماہر کی رائے۔ ماہر کی رائے ہے، ایکسپرٹ اوپینین ہے۔ ایکسپرٹ اوپینین کی بات کہاں پہ کی جا رہی ہے؟ آرٹیکل 59۔ جب بھی کوئی تفتیش تفصیص کرتے ہیں جناب، میڈیکل رپورٹ ساتھ لگاتے ہیں، کیمیکل رپورٹ لگاتے ہیں، ڈی این اے کی رپورٹ لگاتے ہیں، تمام چیزوں کی رپورٹ لگاتے ہیں، تیسرے شخص کی رپورٹ۔ اب اس میں بھی واقعہ ہے کیا؟ دیکھیں یہ ساری باتیں ان کی جو آگے جا کر سارا جو جوڑ جڑنا ہے نا، میں پہلے آپ کو جوڑ دوں کیونکہ سارا کا جوڑ جڑنا ہے آرٹیکل 71 کے ساتھ۔ 59 اور 46 کا جوڑ کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ آرٹیکل 71 کے ساتھ جڑتا ہے۔ پہلے میں آرٹیکل 71 آپ کو پڑھا دوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ در حقیقت جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات ہے کیا، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے اگر ہم تھوڑا سا اس کو پیچھے سے آگے لے کر آ جائیں۔ آرٹیکل 71 سے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ آرٹیکل 71 کیا کہتا ہے جناب؟ آرٹیکل 71 یہ کہتا ہے کہ جناب جو آپ کی شہادت ہے نا وہ ہمیشہ بلا واسطہ ہونی چاہیے۔ بلا واسطہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہونا چاہیے ڈائریکٹ۔ شہادت صرف یہ ہے کہ جب کوئی کہے، کیا کہے؟ میں نے دیکھا، میں نے سنا، یہ شہادت ہے زبانی۔ زبانی شہادت ہمیشہ کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ بلا واسطہ۔ ایک ہوتا ہے بال واسطہ، ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بال واسطہ کسی کے ذریعے سے سنی سنائی بات، اور بلا واسطہ جو خود دیکھی ہوئی بات۔ آرٹیکل 71 کہتا ہے کہ جی شہادت وہ ہے جو عینی شاہد کی ہے، عینی شاہد کے علاوہ شہادت قابل قبول کوئی نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اب ذرا آپ مجھے اگر کسی کو سمجھ آئیے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میں نے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھایا آرٹیکل 46 کا، کیا بتایا میں نے آپ کو آرٹیکل 46 کے اندر جناب؟ یہی تو میں نے بتایا کہ اس نے اس کو اپنی آنکھ سے تو دیکھا نہیں تھا، تو یہ تو بال واسطہ ہے۔ اس کو کس نے بتائی ہے؟ بی نے۔ بلا واسطہ تو نہیں ہے، ڈائریکٹ تو نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، تو یہ کیوں قابل قبول ہے؟ تو یہ قانون کے اندر نا ایک ہوتا ہے اصول جس کو ہم کہتے ہیں جنرل رول، اور ایک اس کی ہوتی ہے رعایت، کہ اگر وہ کوئی بھی ایکسیپشن میں فال کر جائے تو آپ اس کو جرم کے کھاتے سے نکال دیں گے، یا آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو اس قانون کے اپوزٹ جا کے پڑھیں گے۔ جیسے سادہ سی بات ہے کہ شہادت کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ ڈائریکٹ ہونی چاہیے۔ شہادت ہمیشہ کیا ہونی چاہیے؟ ڈائریکٹ ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے کہا کہ اگر بیان نزعی ہے تو انڈائریکٹ شہادت قابل قبول ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 59 یہ کہتا ہے کہ شہادت تو ہونی چاہیے ڈائریکٹ۔ مجھے آپ لوگ یہ بتائیں جناب کہ کیا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ وقوعے کی جگہ پہ ہوتا ہے؟
نہیں وہ تو نہیں ہوتا، وہ تو بعد میں کہتا ہے کہ جی اس کو فلاں گولی ماری گئی ہے، اس کو جناب کلاشنکوف کی گولی لگی ہے، اس کو جناب 9mm کی گولی لگی ہے، اس کو کیا لگا ہے وہ تو بعد میں بتاتا، اس کو جتنے بجے گولی لگی ہے، جس کو جو گولی لگی ہے وہ بندہ گولی مارنے والا اوپر کھڑا تھا نہیں نیچے کھڑا تھا، یہ تو فلاں، تو وہ موجود تو تھا نہیں، تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھتے نہیں تفتیش اس کے بغیر تو مکمل ہی کوئی نہیں ہوتی، گواہی قابل قبول ہے اس کی، تو بھائی جو گواہی اس کی قابل قبول ہے تو آرٹیکل 59 کہتا ہے کہ ہاں تیسرے شخص کی گواہی ویسے تو قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن تیسرے شخص کی گواہی تب قابل قبول ہے جب وہ ماہر ہو، کس چیز کا ماہر ہو؟ وہ بین الاقوامی قانون کا ماہر ہو، بین الاقوامی قانون کا ماہر ہو، یا وہ کسی سائنس کا یا کسی آرٹس کا، تو ڈاکٹر کس کا ہوتا ہے؟ سائنس کا ماہر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی سائنس کا یا کسی آرٹس کا ماہر ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ نہیں تو اچھا اس میں ایک نئی بات آپ نے ضرور، جس نے یہ ذکر کر دیا وہ بڑا اچھا اس میں رہ جاؤ کہ جو یہ ایکسپلوزیو کے ماہر ہوتے ہیں نا، اب ان کو بھی ماہر میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو یہ جو آپ کے دھماکہ خیز مواد کے بارے میں میٹیریل کا پتہ ہوگا تو وہ بھی ماہر کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ تو ویسے عام طور پر تیسرے بندے کی رائے قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن آرٹیکل 59 کہتا ہے کہ اگر وہ تیسرا بندہ ایک ماہر ہے بین الاقوامی قانون کا، یا وہ کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنس کا ماہر ہے، سائنسدان ہے، یا وہ آرٹس کا ماہر ہے، اس کو کوئی فنون عملی آتے ہیں، یا وہ کوئی دھماکہ خیز مواد کا ماہر ہے، تو اس کا بیان قابل قبول ہو سکتا ہے، چاہے اس نے خود سے دیکھا تھا یا اس نے خود سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد جناب کچھ آرٹیکل اور اس میں ہے، وہ میرے خیال میں کچھ تفصیل والے ہیں، تو وہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ یہاں تک اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔